تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ترجمہ: نیز وہ عورتیں تم پر حرام ہیں جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہوں، البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ مستثنیٰ ہیں۔ اللہ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں۔ ان عورتوں کو چھوڑ کر تمام عورتوں کے بارے میں یہ حلال کر دیا گیا ہے کہ تم اپنا مال بطور مہر خرچ کر کے انہیں اپنے نکاح میں لانا چاہو، بشرطیہ کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو، صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو۔ چنانچہ جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے لطف اٹھایا ہو ان کو ان کا وہ مہر ادا کرو جو مقرر کیا گیا ہو، البتہ مہر مقرر کرنے کے بعد بھی جس کمی بیشی پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ ہر بات کا علم بھی رکھتا ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب کسی عورت کا کسی مرد سے نکاح ہو گیا ہو تو اس کا نکاح کسی دوسرے مرد سے نہیں ہو سکتا جب تک وہ عورت اپنے شوہر کے نکاح سے نکلے، یعنی اس کا شوہر مر جائے یا اسے طلاق دے دے، تب کسی دوسرے مرد سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مزید اس آیت میں فرمایا کہ جب مسلمان کافروں سے جہاد کریں اور وہاں سے عورتوں کو قید کر کے لے آئیں اور امیر المؤمنین عورتوں کو باندی بنا کر مجاہدین پر تقسیم کر دیں تو یہ مجاہدین باندیوں سے جمع کر سکتے ہیں اگرچہ وہ اپنے شوہر دارالکفر میں چھوڑ آئی ہوں۔ اصول یہ ہے کہ جب دارالحرب کی عورتوں کو قید کر کے دارالاسلام میں لے آئیں تو وہ اپنے سابقہ شوہروں کے نکاح سے نکل جاتی ہیں۔ مزید فرمایا کہ جن عورتوں سے نکاح کرنے کی حرمت اب تک بیان ہوئی ان کے علاوہ دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، مثلاً خالہ اور چچا کی لڑکی، ماموں زاد اور پھوپھی زاد بہن، بشرطیہ کہ کوئی اور رشتہ یا کوئی سبب حرمت کا موجود نہ ہو۔ اس آیت میں مزید ارشاد فرمایا اپنے مالوں کے ذریعے نکاح میں لانے کے لیے عورتوں کو تلاش کرو، یعنی جن سے نکاح کرنا حلال ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نکاح میں مہر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مرد اور عورت بلا مہر کے آپس میں نکاح کرنے پر راضی ہو جائیں تب بھی مہر لازم ہوگا۔ اور اس آیت میں فرمایا کہ مالوں کے ذریعے جو عورتیں تلاش کی جائیں اس سے عفت و عصمت کو باقی رکھنا اور پاک دامن رہنا مقصود ہو۔ مومن کے نکاح کا مقصد تکثیر نسل اور نفس و نظر کی حفاظت اور عفت و عصمت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ زناکاری میں بھی گو مال خرچ ہوتا ہے لیکن اس میں صرف شہوت رانی مقصود ہوتی ہے، عفت و عصمت کا خون کر کے یہ کام کیا جاتا ہے۔ مزید اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ مہر مقرر کرنے کے بعد آپس میں میاں بیوی جس بات پر مہر کے سلسلے میں خوشی کے ساتھ راضی ہو جائیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ عورت بخوشی پورا مہر معاف کر دے یا کچھ حصہ معاف کر دے یا شوہر مہر میں اپنی طرف سے اضافہ کر دے تو یہ سب درست ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔